السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہمارا جو ملک ہے جسے ہم ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں، اس میں ایسے ایسے دین کے جانکار، شریعت کے جانکار اور علماء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے علم و فن اور اپنے شرعی علوم کے ذریعے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا۔ شروع میں یہ دھارنا اور یہ لوگوں کا رجحان تھا کہ چونکہ اسلام کے جو اہم مراکز ہیں وہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ ہیں، جو سعودی عرب میں ہیں، جو عرب ملک میں ہیں، جس کو اب سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ دھارنا پائی جاتی تھی کہ اسلامی جو علم ہے اور جو دھرم شاستر ہے وہ صرف عرب ہی سے ہے، عرب ہی میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ عرب ہی کے علماء دھرم شاستر میں وشیش درجہ رکھتے ہیں اور دھرم شاستر میں وہی لوگ فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے آتا رہا، اس دھارنا کو علماء ملت اسلامیہ نے ختم کیا۔ یہ اسلامی علوم و فنون عرب کی زمین تک ہی محدود نہ رہے، عجم تک پہنچے، اور ایک ایسا بھی زمانہ آیا کہ جب ہمارے بھارت دیش میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ ان کے علم و فن سے نہ صرف یہ کہ عجم کے ملک، عجمی یعنی غیر عربی ممالک، بلکہ خود عرب جگت بھی ان سے فائدہ اٹھانے لگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم و فن کا سکہ پوری دنیا میں چلا، یہاں تک کہ جو اسلامی ملک ہیں، عرب ملک ہے، وہاں کے علماء نے آپ سے اجازتیں بھی لیں، خلافتیں بھی حاصل کیں، اور آپ سے تبرکاً انہوں نے درس بھی لیا، آپ سے پڑھا بھی، اور آپ کا شاگرد بننے میں انہوں نے فخر محسوس کیا۔ اسلامک جگت اس وقت حیران رہ گیا کہ جب اعلیٰ حضرت نے کچھ ایسے مسائل کا حل دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ جس کا حل عربی ممالک کے علماء بھی پیش نہ کر سکے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے شہزادوں حضور حجت الاسلام جو بڑے شہزادے ہیں، اور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے شہزادے ہیں، ان دونوں شہزادوں نے ان کی مسند علم و فن، مسند روحانیت کو بہت اچھے انداز میں سنبھالا اور اعلیٰ حضرت کے چھوڑے ہوئے مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اسی زمانے میں حجت الاسلام کے بڑے شہزادے اور سرکار مفتی اعظم ہند کے بھتیجے اور داماد مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں علیہ رحمت و رضوان نے جہاں تک ہو سکا، جتنا ممکن ہو سکا، انہوں نے بر صغیر کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر اور باہر کی دنیا میں بھی، نیپال وغیرہ میں، انہوں نے
علم و فن کی شمع کو روشن کیا، روحانیت کی شمع کو روشن کیا، اور جہاں اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کو انہوں نے عام کیا، وہیں انہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کو بھی بے پناہ فروغ دیا۔ ان کے بڑے شہزادے ہیں ریحان ملت حضرت علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت والرضوان رحمانی میاں۔ انہوں نے اس خاندان میں سب سے پہلے باہر کا سفر کیا، یورپ کا سفر کیا اور امریکہ وغیرہ کا سفر کیا، بہت سے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا، افریقہ وغیرہ کا سفر کیا، اور اعلیٰ حضرت کا نام روشن کیا، اپنے خاندان کا نام روشن کیا، اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کو فروغ بخشا۔ ہندوستان میں ایک زمانہ بہت اتھل پتھل کا آیا، جسے ہم آزادی کا دور کہتے ہیں۔ 1930 کے بعد 1947 میں 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا، لیکن 1930 سے 1947 تک کا جو دور تھا یہ ہندوستان کے لیے بہت اتھل پتھل بھرا دور تھا۔ اسی دور میں 23 نومبر 1943 کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا قادری علیہ رحمت والرضوان کی ولادت ہوئی۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کے شہزادے ہیں۔ اس طرح اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کے آپ جو ہے پوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند کے آپ نواسے ہیں۔ آپ کا اصلی نام تو اپنے والد حضرت علامہ ابراہیم رضا خان علیہ رحمت والرضوان کے نام پر، محمد ابراہیم رضا کے نام پر محمد اسماعیل رضا رکھا گیا، لیکن اختر رضا کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ غالباً 1995 یا 96 کی یہ بات ہے کہ ہم لوگ جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھتے تھے، جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اعظم گڑھ ضلع اعظم گڑھ میں، تو وہاں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان تشریف لائے تھے۔ عصر کا وقت تھا، عصر اور مغرب کا وقت تھا، تب آپ تشریف لائے تھے، اور مغرب کی نماز آپ نے عزیز المساجد میں پڑھائی تھی، جس آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے طلباء اتنے بے قرار تھے کہ پوری مسجد اس وقت بھری ہوئی تھی، اور حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کے پیچھے نماز مغرب ادا کرنے میں وہ اپنے لیے سعادت کی بات سمجھ رہی تھی، وہ بھیڑ اور وہ طلباء کی جماعت۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت وہاں سے رخصت ہوئے تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے گیٹ سے لے کر کے جو سٹھیاؤں ایک ریلوے اسٹیشن ہے جہاں طلباء اترتے ہیں، بسوں سے اترتے ہیں اور پھر وہاں سے آٹو وغیرہ کے ذریعے اشرفیہ آتے ہیں، تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کا وہ ایریا ہے۔ طلباء کی بے چینی کا عالم یہ تھا، اور طلباء کے جوش کا عالم یہ تھا کہ اس وقت آپ کو رخصت کرنے کے لیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے گیٹ سے لے کر سٹھیاؤں تک بچوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور بچے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اسی وقت سب سے پہلا جو نعرہ تھا اشرفیہ کے طلباء نے لگایا تھا، تاج الشریعہ زندہ باد۔ اس کے بعد سے یہ نعرہ اتنا مشہور ہوا، یہ خطاب اتنا مشہور ہوا کہ اب آپ کو ایک زمانہ وہ تھا کہ اظہری میاں کے نام سے آپ جانے جاتے تھے، پوری دنیا میں آپ کی شہرت تھی، لیکن اس کے بعد سے تاج الشریعہ ایسا مشہور ہوا کہ آج ہر زبان پر تاج الشریعہ ہے، ہر زبان پر تاج الشریعہ زندہ باد کے نعرے ہیں۔ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان بلا شبہ اپنے جماعت اہل سنت کے لیے تو وہ قابل فخر ہے ہی، وہ خاندان اعلیٰ حضرت کے لیے بھی نشان امتیاز ہیں، اور اس خاندان میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی بزرگ شخصیت رہی ہے کہ جس نے مرکز کی عزت و آبرو کو دوبالا کیا ہے،
اعلیٰ حضرت کے بعد حضور حجت الاسلام مفتی اعظم ہند، مفسر اعظم ہند، ریحان ملت اور تاج الشریعہ، اور ان حضرات کی بدولت مرکز اہل سنت ماشاءاللہ ہر دور میں پھلا اور پھولا ہے۔ انشاءاللہ یہ یوں ہی پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے 5ویں عرس سے تاج الشریعہ کے موقع پر ہم سب کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سرکار تاج الشریعہ اور خاندان اعلیٰ حضرت کے تمام بزرگوں کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔